کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن سے یہ بات کی ہے، بہن کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں۔ بالکل یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال جمائمہ نے تو یہ اعلان مسک سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزاد کشمیر مظفر آباد سے جو ہمیں فوٹیجز مل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج منگل ہے، اڈیالہ جیل میں جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے ان سے ملاقات کا دن ہے، اور ہر ٹیوزڈے کو پچھلے کچھ عرصے سے ورکرز جانا شروع ہوئے ہیں، وکلاء بھی جانا شروع ہوئے ہیں، اور جو پارٹی رہنما ہے وہ بھی جانا شروع ہوئے ہیں۔ تو ایک میلہ لگتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور آج بھی جو صورتحال ہے پنجاب کے مختلف علاقوں سے، چاہے وہ میاں والی ہو، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے لاہور ہو، پنڈی اسلام آباد ہو، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، اپنی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، لاہور سے بچوں کی، نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، جو اراکین اسمبلی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو لگا رہا ہے، کہیں پہ 5 بندے ہیں، کہیں پہ 50 بندے ہیں، کہیں پہ 20 بندے ہیں، وہ سب لوگ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر انہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم وہاں پر بیٹھیں گے۔ گراؤنڈ پر جو اطلاعات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آج بھی 2 واٹر کیننز، یعنی پانی کی بچھاڑ مارنے والی 2 جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ پولیس موجود ہے، ماضی کی نسبت زیادہ پولیس موجود ہے، سخت سیکیورٹی ہے۔ اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے جو راستے ہیں وہاں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ لگائی گئی ہیں، اور پولیس جانے والوں کو چیک کر رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جائیں گے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے ساتھ، وہ وہاں پر بیٹھیں گے، اور یہ ان کا رائٹ ہے، قانونی آئینی رائٹ ہے، اور جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اس ہفتے ابھی آج کے بھی اڈیالہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی خبر آئے گی۔ دوسری جانب ان کی بہنیں جو ہیں وہ پر امید ہیں، کچھ ذرائع بھی مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، اور وہاں پر پولیس کی بھاری پریزنس ہے، راستے بھی رکے ہوں گے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی بہن سے ان کی ملاقات عمران خان صاحب کی کرا دی جائے۔ اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ جو باہر آ کر ان کی بہنیں گفتگو کرتی ہیں وہ گفتگو جو ہے وہ سیاسی ہے۔ تو اچھا، اب اس میں ایک بات ہے، وہ گفتگو جو ہے وہ عمران خان صاحب خود نہیں کر رہے، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو قانونی نکات سمجھنے والے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیدی پر پابندی ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کرے گا۔ تو وہ پولیٹیکل گفتگو قیدی کی تو صحافیوں تک ایکسیس ہی نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ آ کر باہر بات کرتی ہیں، تو ان کی ہمشیرہ تو ایک آزاد شہری ہیں، ان کی ہمشیرہ پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کی ہمشیرہ کوئی جیل میں بند نہیں ہے، کوئی کنوکٹ نہیں ہے۔ تو اگر وہ آ کر یہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے یہ بات کی ہے، تو یہ قانون کے اس جو پیمانہ ہے اس پر یہ پورا نہیں اترتی کارروائی، اور کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے حکومت کو کہ وہ اس بنیاد پر کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن سے یہ بات کی ہے، بہن کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دیں۔ بالکل یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال پاکستان میں اس وقت جو قانون ہے وہ کس کی فیور میں جاتا ہے، کیا کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے اب آپ سب کو پتہ، مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اڈیالہ کے باہر یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو تازہ ترین سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا وہاں پر صورتحال بنتی ہے، کہاں پر ان کی بہنوں کو روکا جاتا ہے، اور کہاں تک وہ ورکر جو ہیں وہ جانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور اہم ایشو کہ جو آزاد کشمیر مظفر آباد سے جو ہمیں فوٹیجز مل رہی ہیں، اس میں جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی وہاں پر، اس پر کشمیر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ سہراب برکت، ان کو وہ کیونکہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو کشمیر میں پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے جب رجسٹ کیا تھا، پورے کشمیر میں ہڑتالیں کی تھی، کامیاب ہڑتالیں کی تھی، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، تو
اس کی جو رپورٹنگ تھی وہ سہراب برکت نے بڑی ہمت اور دلیری سے کی تھی، تو اس کے لیے بھی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا اور یہ کہا ہے کہ وہ اس میں وہ جو احتجاجی نعرے ہیں ان میں سہراب برکت کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ بڑا جلوس پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو دوسرے شہروں تک اس کا دائرہ اس کا پہنچا دیں گے، اور یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ لاہور سے جو خبر آ رہی ہے وہاں پر ہائی کورٹ میں اب 3 مہینے کے بعد حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور فوجی عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی، ان کا جو مقدمہ ہے اس کی آج سماعت ہوئی ہے جسٹس شہرام سرور کی عدالت میں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جو والد ہیں حسان نیازی صاحب کے، عمران خان صاحب کے بڑے وہ کرٹیک ہیں، وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن آج اس کی ابتدائی آج سماعت ہوئی ہے جسٹس شہرام سرور کی عدالت میں، اور اس کو ایک اچھا شگون قرار دیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ عدالتی کارروائی کا یہ اب آگے بڑھے گا۔ ایک اور جو بات ہے سوشل میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے، جمائمہ نے تو یہ ایلان مسک سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو انشور بنایا جائے ان کے پلیٹ فارم پر، کیونکہ ان کے مطابق جو ریچ ہے ان کی، جب بھی وہ عمران خان کی کوئی ٹویٹ کرتی ہیں یا کوئی بات کرتی ہیں اپنے سابقہ شوہر کی، تو ان کی ریچ کو کم کر دیا جاتا ہے، اور ویری ڈرامیٹیکلی ان کی جو ریچ ہے وہ ایکس پر کم ہوئی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کی کچھ ہے کوئی معاملہ، اور انہوں نے اس سے کہا ایلان مسک سے کہ وہ اس کو دیکھے۔ دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے ان کے جو ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں حذیفہ رحمان صاحب، ماضی میں صحافی تھے، انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ کہا ہے کہ ہم اگر ایکس نے یہاں پہ دفتر نہیں کھولا اور اگر ایکس نے پاکستان کے رولز اور ریگولیشنز نہیں مانے تو ہم ایکس پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان ٹویٹر پر کچھ عرصے کے لیے، اور پھر وہ کھلتا ہی نہیں تھا اس کے بغیر، وی پی این کے بغیر، بلکہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دینی تھی مبارکباد تو انہوں نے بھی وی پی این لگا کے ٹویٹر پر ان کو مبارکباد دی تھی۔ لیکن اب حذیفہ رحمان صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ کہا ہے کھل کے کہ ہم ٹویٹر کو بند کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک، جو مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹویٹر کو کھولنا پڑے گا یہاں پہ آفس، اور جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں، کیونکہ ایکس اور ٹویٹر جو ہے یہ ایلیٹ اور یہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ریئیکشن آتا ہے، جو رسپانس آتا ہے وہ ایکس کی سٹوری پر آتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ بند کر دیا جائے گا۔ اب لیٹس سی کہ ایلان مسک کیا کرتے ہیں۔ جمائمہ نے بھی ان کو کر دیا اور نام لے لیا، ان کو ٹیگ کر دیا۔ اب یہ ایلان مسک کے نام، یہ بھی پیغام حذیفہ رحمان کا، اور اس سے پہلے ایک اور مشیر صاحب، سفیر صاحب کا۔ لیٹس سی کہ کون اس میں جیتتا ہے، اور اگر ٹویٹر پر پابندی لگتی ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے پوری دنیا میں، اس نے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہا، اور اس کو سٹیزن جرنلزم، اب حکومت اور ایکس ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں، اور مسئلہ عمران خان کا ہے۔ آج ورکرز رواں دواں ہیں اور قافلے جا رہے ہیں ورکرز کے، بڑا ایک ہجوم جیسے پہلے ہوتا رہا پچھلے 2-3 ہفتوں سے آج بھی توقع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ملاقات کرا دی جائے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو لیٹس سی کہ آج پولیس کیا کرتی ہے۔ پچھلی دفعہ تو شاید کھٹک کی ٹانگ بھی ٹوٹی تھی، واٹر کینن کی بوچھاڑ کی گئی تھی، عمران خان کی بہنیں گر گئی تھی، وہ فوٹیج ساری آپ کے سامنے ہے۔ اب لیٹس سی کہ آج کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک تازہ ترین انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔